کسی نے معاشرے کی خدمت کی، کسی بھی معاشرے کی، اس کو جب یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحریک یا اس مشن کو یاد کر کے سمجھیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ جو بھی مثلا آپ کسی بھی سائنٹسٹ کی جب کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ پہلی بات یہ دیکھیں کہ لوگ کتنی کاوشیں کرنے والے تھے، کتنی محنت کرنے والے تھے، بعض لوگ کتنی کوششیں کرتے تھے اور ہستی کو سمجھتے تھے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو جستجو والی حص رکھی ہے اس سے بعض لوگ کتنا استفادہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انسانی معاشرے کی آپ دیکھیں ان سائنسدانوں نے کتنی خدمت کی، یہ چیزیں اس میں جب دن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لازم بات ہے اس شخصیت کی وہ چیز سامنے لائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے معاشرے کی خدمت کی ہے، مثلا کسی نے معاشرے میں انقلاب برپا کیا ہے، کسی بھی ملک میں لوگوں کو ظلمتوں سے نکالا ہے، لوگوں کو فقر سے نکالا، لوگوں کو جو ہے وہ ظالموں کے ہاتھوں سے نکالا، تو اس شخصیت کا جب دن منایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک درس دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس راہ کو اپناؤ۔ کوئی بھی جب اپنے بزرگوں کو یا اپنی آئیڈیل شخصیت کو، آئیڈیل شخصیات کا ان کا دن مناتا ہے تو اس کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے مہم ترین، اور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کے اندر حس، فرماتے ہیں انسان کے اندر حس سے حق شناسی ہے، حق کو سمجھے، حقیقی شخصیات کو سمجھے، یہ جو حس سے حق شناسی ہے یہ بہت مہم ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اسی تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جو اتنا عظیم واقعہ ہے، ایک طرف ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حماسہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جو ان کے اوپر وہ ظلم ہوا، ان کی وہ مظلومیت دیکھتے ہیں، تو اب جب اس واقعے کو جو ہے وہ کوئی بھی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کربلا کا گہرا تعلق ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ، بہت گہرا تعلق ہے۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے اس کے اندر کہ ایک معاشرہ کیوں اتنا گر گیا کہ اس نے اتنے پاکیزہ شخصیت کو نقصان پہنچایا، اس کا ایک بڑی تعداد نے تو ساتھ ہی نہیں دیا، اور ایک کچھ طبقہ جو ہے وہ ظلم کرنے کے لیے پہنچ گیا اور ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ معاشرہ کیوں اتنا گر گیا، اس معاشرے کے علماء کیا کر رہے تھے، اس معاشرے کے خواص کیا کر رہے تھے، یہ سارا تبصرہ پھر سامنے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں خود رہبر معظم حافظ اللہ نے بھی جو خواص کے متعلق گفتگو کی ہے کہ خواص جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور پوری تاریخ میں خواص کا کیا کردار رہا، اگر خواص جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈسکشنز بہت مہم ہیں جو ان بزرگان نے کی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں ایسے، اور خصوصاً کربلا کے واقعے کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر تو بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے پیغامات، اور یہ انسانی معاشرے کے لیے اور خصوصاً مومنین کے معاشرے کے لیے اس کے اندر بہت کچھ درس ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے مستقبل کو ڈھال سکیں اس چیز کے مطابق کہ دیکھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا اور کیسے ماحول میں کیا، اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جو ظالم تھے وہ کن کے ہاتھوں میں تھے، اور وہ جو علماء تھے جو خاموش تھے وہ کیوں خاموش تھے۔ یہ سارے طبقات جو تھے ان کے اوپر جب تبصرہ ہوتا ہے تو یہ ایک جوان کے لیے، نسل نو کے لیے اور معاشرے کے لیے اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہوتی ہیں، بہت سارے تربیتی پہلو ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں رشد کا باعث بنتے ہیں ایسے واقعات۔ یعنی جب صحیح تجزیہ اور تحلیل کیا جاتا ہے تو مومنین رشد حاصل کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر عزت کا درس، غیرت کا درس سامنے آتا ہے۔ تو یہ مہم ترین جو ہے، فرماتے ہیں کہ تجدید خاطر ہا و بازسازیاں نیز میتواند آثار متناسب با خود داشته باشد۔ یعنی جب ہم ایسے واقعات کی دوبارہ ہم ان کے سر نو ان کے اوپر تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں تو اپنی مناسبت سے وہ ایک آثار رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور اس کی بہت برکات ہیں، لہذا بزرگ داشت و بازسازی این حادثے و بخاطر آوردن آن موجب می گردد تا بے توانیم از برکات آن در جامع امروز نیز استفادہ کنی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم حادثہ کربلا کو پڑھتے ہیں، سید الشہداء کی زندگی، ان کے اصحاب کی زندگی، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو جو ہے وہ اس میں برکات آ سکتی ہیں، معاشرے کے اندر اس کی برکات لازم ہے، تو وہ آثار معاشرے کے اندر آئیں گے، وہ درس آئیں گے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال ہے جس کا استاد آغا مصباح یزدی حافظہ اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلا سوال جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا جواب نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ چرا برائے بزرگ داشت عاشورہ بے روش بحث و گفتگو اکتفا نمی شود۔ فرماتے ہیں کہ کیوں کربلا کے موضوع کو صرف بحث اور کانفرنسز تک نہیں رکھا جاتا، کیوں اتنی عزاداری کی جاتی ہے، کیوں اتنی مجالس کی جاتی ہیں، کیوں اتنا لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کیوں راتیں جاگی جاتی ہیں،
کیوں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اہتمام چھٹیاں کی جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. حالانکہ صرف کانفرنسز بھی تو ہو سکتی ہیں, صرف جو ہے علمی طور پہ بحث کی جائے اور ایک خاص طبقات کریں, ہر کوئی اپنا کام کرے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کانفرنسز کریں, اہتمام کریں, اور اس سے بھی معاملہ چل سکتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس طرح پاکستان میں بھی 9-10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے, اور اسی طرح مومنین تو راتیں کہیں جاگتے ہیں, اہتمام عزاداری کے ہوتے ہیں, پورا دن مجالس ہوتی ہیں. تو یہ کیوں ضروری ہیں, کیوں, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ سوالات عزاداری کے جو دشمن ہیں ان کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چھٹیاں کیوں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ کیوں. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا جواب نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو آغا نے تفصیل سے بیان کیا وہ عرض کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.